السلام علیکم دوستو، آج ہم مسلم پولیٹیکل تھاٹ میں الفارابی کی پولیٹیکل فلسفی کو ڈسکس کریں گے، اسپیشلی الفارابی آن ہیومن گروپنگز۔ الفارابی فاراب میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بغداد سے حاصل کی۔ اس کے بعد پولیٹیکل سائنس کی تعلیم انہوں نے جیلاد الحاران سے حاصل کی۔ الفارابی کی پولیٹیکل فلسفی پلاٹونزم، صوفیزم، ارسطوٹیلینزم پر بیس کرتی ہے۔ الفارابی کو دا سیکنڈ ٹیچر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ الفارابی آن ہیومن گروپنگز۔ ان کے نزدیک انسان اور حیوان میں جو بیسک ڈفرنس ہے وہ ایجنٹ انٹیلیکٹ کا ہے۔ ایجنٹ انٹیلیکٹ انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر گینڈ انٹیلیکٹ بناتی ہے۔ ایجنٹ انٹیلیکٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے الفارابی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اس روشنی کی مانند ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور بنا روشنی کے ہمارے دیکھنے کی صلاحیت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جب ہماری پاور آف سائٹ اور سورج کی روشنی ملتے ہیں تو ہی ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایجنٹ انٹیلیکٹ کے ساتھ جب انٹیلیجنس ملتی ہے، ان کا باہم اشتراک ہوتا ہے، تو ہی انسانوں کے اندر گینڈ انٹیلیکٹ وجود میں آتا ہے۔ ایجنٹ انٹیلیکٹ اور گینڈ انٹیلیکٹ کو سمجھانے کے لیے الفارابی انسان کی 4 طاقتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جن میں پہلے نمبر پہ ہے پاور آف ریزن۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے پاور آف فیلنگ۔ اپنوں سے کو لے کر انسان کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں، اور اپنے دشمنوں کو لے کر بھی انسان کے اندر بیڈ فیلنگز ہوتی ہیں، تو یہ پاور آف فیلنگ ہے۔ تیسری پاور آف کمپیشن ہے۔ یہ ہے وانٹ سم تھنگس اور گیٹ اوے سم تھنگ، کسی سے کوئی چیز لے لینا یا کسی سے کوئی چیز چھیننے کی توقع رکھنا، تو یہ پاور آف کمپیشن ہے۔ اور اسے الفارابی نے پاور آف کنٹینشن بھی کہا ہے، کیونکہ کسی سے کوئی چیز لینا یا کسی سے کوئی چیز دینا۔ چوتھے نمبر پہ ہے پاور آف تھنکنگ، جسے 5 ہماری جو سینسز ہیں اس کی سپورٹ حاصل ہے۔ الفارابی کے نزدیک جو پاور آف ریزن ہے، یہ انسان کو ممتاز بناتی ہے دوسرے جانوروں سے۔ الفارابی کے نزدیک دوسرے جانوروں میں جو کہ ان میں 2 یا 3 پاورز ہو سکتی ہیں، لیکن پاور آف ریزن کسی میں نہیں ہے۔ انسانوں کی درجہ بندی ہیومن گروپنگ کے بارے میں بتانے کے بعد الفارابی ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ گروپنگز پرفیکٹ ہیں اور کچھ گروپنگز امپرفیکٹ ہیں۔ جیسا کہ پرفیکٹ گروپنگ میں شہری ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، سٹیزن ہیلپ ایچ ادر، اور ٹرائی ٹو گین دوز تھنگ بائی مینز آف وچ ٹرو ہیپینیس از گینڈ، یعنی کہ ایسے ذرائع استعمال کرتے ہیں اپنی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو بالکل جائز ہوں، تاکہ اس معاشرے میں ٹرو ہیپینیس کی کیفیت بیدار ہو سکے۔ اور یہاں الفارابی ٹرو ہیپینیس کو ایکسپلین بہت زبردست طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی خوشی اس اسٹیٹ آف ساؤل کی طرح ہے جب انسانوں کی صرف روحیں بنی ہوئی ہیں اور یہ میٹر سے، مادے سے، یعنی کہ ان کو جسم ابھی عطا نہیں ہوا، اور یہ ہر قسم کی مادی ضروریات سے آزاد ہیں، اور اس دوران جو ان میں آپس کی ہم آہنگی ہے وہ ٹرو ہیپینیس کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد الفارابی امپرفیکٹ گروپنگ آف ہیومن بینگز کے بارے میں بتاتے ہیں، جیسے کہ ولیجز، ہالٹنگ پلیسز وچ آر پارٹ آف سٹیز، گاؤں اور رہنے کی چھوٹی چھوٹی جگہیں جن سے مل کر شہر بنتے ہیں۔ شہر مڈل گروپنگز میں آتے ہیں۔ بہت سارے شہر مل کر نیشنلٹی بناتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری نیشنلٹیز مل کر بنی نوع انسان یعنی کہ مین کائنڈ تب وجود میں آتی ہے۔ اور بنی نوع انسان میں مختلف نیشنلٹیز ہوتی ہیں، اور یہ امپرفیکٹ ہیومن گروپنگز بھی ہے۔ اس وجہ سے اقوام کے درمیان ہمیشہ اختلاف رہتا ہے۔ الفارابی کے نزدیک اس اختلاف کی بنیادی طور پر 2 وجوہات ہیں، جس میں پہلے نمبر پر
نیچرل بیریئرز ہیں جو کہ اقوام ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنز میں حائل ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر آرٹیفیشل بیریئرز ہیں جن میں قابل ذکر ملکوں کے درمیان سرحدوں کا قیام ہے۔ الفارابی کہتے ہیں کہ جو نیچرل بیریئرز ہیں وہ اقوام کے درمیان اختلافات کی بڑی وجہ ہیں، اور وہ نیچرل بیریئر اجرام فلکی ہیں۔ ڈفرینس امنگ نیشن ارائز ان دیئر ریلیشن ٹو سیلیسٹیل باڈیز، یعنی کہ اجرام فلکی کی وجہ سے جو موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ گرمی کا آنا ہے، سردی کا آنا ہے، کلائمیٹ کنڈیشنز ہیں، ویدر کنڈیشنز ہیں، یہ کسی بھی خطے کے عوام اور وہاں کے انسانوں کے آپس میں ریلیشنز پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کی بات بہت عرصے بعد مونٹیسکیو نے بھی کی تھی کہ انسانوں کے آپس میں ریلیشنز کے بارے میں جو موسمی اثرات ہیں وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اور الفارابی کے نزدیک ہیپینس یعنی کہ ہائیسٹ گڈ کین بی اچیوڈ تھرو پرفیکٹ اسمبلیج، اور اس اسمبلیج کو انہوں نے نام دیا تھا مدینہ کا۔ اور یہ وہی اسمبلیج ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جس میں انسان ایک دوسرے کی مدد کریں، اپنی مادی ضروریات کو پشے پشت ڈال کر کولیکٹیو گڈ کے لیے کام کریں۔